الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام پیش خدمت ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ اعراف کا ترجمہ و تفسیر بیان جاری ہے اور آیت نمبر 10 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سن لیا تھا۔ آیت نمبر 11 سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے ایک اور عظیم نعمت کا بیان فرمایا ہے جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پیٹھ میں ان کی اولاد کی صورت ہمیں بنایا، یا پھر یہاں صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اس آیت میں بھی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں بھی گزر چکا ہے، اور یہاں پر اس قصے کو دوبارہ بیان کرنے کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد دلانا ہے، شرف انسانیت کو بیان کرنا، اور اللہ پاک کے دوست اور دشمن کی روش کو دکھانا ہے کہ دیکھو دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ وزاری کرتا ہے اور محبوب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور دشمن خدا قصداً جان بوجھ کر تکبر سے حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے اور توبہ و معافی طلب کرنے کے بجائے اور مزید غرور اور تکبر کو اپناتا ہے، حیلہ و تعویل کی راہ کو اپناتا ہے اور اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کے بجائے کہتا ہے یا اللہ یہ میرا قصور نہیں بلکہ تیرا قصور ہے کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا۔ یہ مضمون چند آیات کے بعد آگے آ رہا ہے۔ گویا اس قصے کے ذریعے فرما برداروں اور نافرمانوں کا راستہ واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور رحمان کا راستہ کون سا ہے۔ مزید آگے پھر اسی واقعے کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ناظرین کرام، اس کہنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا جس کی اصل مٹی ہو، اور اس خبیث کا یہ خیال غلط و باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک فضیلت دے۔ فضیلت کا مدار اصلیت پر نہیں ہے بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ اسی طرح آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ میں تیش ہے، تیزی ہے، بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تو تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی سے وقار، حلم اور صبر حاصل ہوتے ہیں۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ملک ہلاک ہوتے ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے آگ اسے ہلاک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف و بدبخت تھا کہ اللہ پاک کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور قیاس نص کے خلاف ہو تو وہ مردود ہوتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے تھا، اور اس لیے کہ شیطان کے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا
اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ اس کے من میں کیا ہے۔ مزید آگے اللہ پاک نے فرمایا قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ پاک نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اسے کہا گیا جنت سے اتر جا، کہ یہ جگہ اطاعت اور تواضع کرنے والوں کے لیے ہے، سرکشی کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت پہلے سے تخلیق شدہ ہے اور موجود ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جنت اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں، کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے، اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے اتر جا، تو مراد زمین نیچے ہے اور جنت اوپر ہے۔ پھر فرمایا کہ انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، کہ تیری انسان جو ہے وہ ذلت کریں گے، ہمیشہ مذمت کریں گے، اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر کا انجام ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تکبر ایک ایسا مذموم وصف ہے کہ ہزاروں برس کا عبادت گزار اور فرشتوں کا استاد کہلانے والا ابلیس بھی اس کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مردود ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا۔ تکبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی احادیث مبارکہ ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ پاک کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور تکبر کی جو ضد ہے وہ ہے عاجزی۔ عاجزی بڑی اچھی عادت ہے، بڑا اچھا وصف ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ چنانچہ حضرت عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ عاجزی اپناؤ کہ اللہ پاک عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود اللہ پاک کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا تو اللہ پاک قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے، یہاں کے رہنے والے لوگ آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، افسوس اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا۔ تو یہ باتیں ہیں
عاجزی کی اور تکبر سے بچنے کی جو ہمارے اسلاف میں تھی، اور جب بھی وہ اتنی عزت والے تھے۔ آج بھی اگر ہمیں عزت چاہیے تو اپنے اندر کی پھوں پھاں ختم کر دیں، اپنے اندر عاجزی لائیں، ویلکمنگ پرسنالٹی بننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں، تو انشاءاللہ تواضع، انکساری، اللہ پاک کے لیے عاجزی، یہ بڑی بلندی ہمیں عطا کروائے گی۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تجھے مہلت ہے، یعنی پہلا نفخہ یعنی جو پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک شیطان کو مہلت دے دی گئی۔ اس مہلت کی مدت سورہ حجر کی ان آیتوں میں بیان فرمائی گئی ہے، قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے، اور یہ نفخہ اولا کا وقت ہے جب سب لوگ مر جائیں گے۔ شیطان مردود نے دوسرے نفخے یعنی دوسرے سور پھونکنے تک، یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے تک کی مہلت چاہی تھی، اور اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے، مگر یہ درخواست اس کی قبول نہ ہوئی اور اسے پہلے نفخے تک کی مہلت دی گئی کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ وہ بھی مر جائے گا۔ اگلی آیت پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ناظرین اکرام، یہاں شیطان کا قول ذکر ہو رہا ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی۔ اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر جبریہ لوگوں کی طرح یہ بات کہی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، جو کرتا ہے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتا، یا پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بے ادبی کے طور پر یہ کہا، کیونکہ ہر شے اللہ پاک کی قدرت اور تخلیق سے ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ بندے کے قسم و فعل کا بھی دخل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ برائی کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے نفس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ لیکن شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کا گستاخ ہو چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی وہ گستاخ بن گیا۔ پتہ چلا کہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ پاک کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ پھر مزید اس نے یہ بھی کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، یعنی باپ کا بدلہ اس کی اولاد سے لوں گا، بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں گا اور گمراہی میں ڈالوں گا، بعض کو کافر اور مشرک بنا دوں گا تاکہ دوزخ میں اکیلا نہ جاؤں بلکہ اپنے ساتھ ایک پوری جماعت کو لے کر جاؤں۔ مزید اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے دائیں بائیں یعنی چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر سیدھے راستے سے روکوں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔ چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے، شہوتوں اور برے افعال میں مبتلا کرنے میں اپنی پوری توانائی خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا، یا وہ انسان کی اچھی بری عادتوں سے اور صفات سے واقف تھا، یا اس نے فرشتوں سے سن رکھا تھا، اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا اور انہیں فریب دے کر اللہ پاک کی نعمتوں کے شکر اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے روک دے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ مانگے اور اس میں کسی سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو،
کیونکہ تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے شر سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ، اور اس سلسلے میں تمہارے لیے سب سے بڑی یہی دلیل کافی ہے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے جہان سے بہتر، سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے، سب سے زیادہ عقل مند اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رتبہ اور فضیلت رکھنے والے ہیں، انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان سے اللہ پاک کی پناہ مانگیں۔ تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ حالانکہ تم جاہل، عیب و نقص والے اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، تو کیا تم شیطان سے اللہ پاک کی پناہ لینے کے محتاج نہیں ہو؟ یقیناً محتاج ہو، اور بہت زیادہ محتاج ہو۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ صبح کے وقت شیطان میرے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے، میرے سامنے آ کر کہتا ہے تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ سن کر میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ یعنی مراد یہ کہ اللہ پاک بخشنے والا تو ہے، لیکن اس آیت کے مطابق ان لوگوں کو بخشنے والا ہے جو توبہ و ایمان و اعمال صالحہ والے ہیں، لہٰذا میں عمل سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر شیطان میرے پیچھے سے مجھے یہ خوف دلاتا ہے کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی، تب حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ مراد یہ کہ مجھے رزق کی فکر ڈال کر اللہ پاک سے غافل نہ کر، کیونکہ رزق تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر شیطان میری دائیں طرف سے آ کر میری تعریف کرتا ہے، اس وقت میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی مجھے اچھا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اچھا تب ہوں گا جب میرا انجام اچھا ہوگا، اور انجام تب اچھا ہوگا جب میں اللہ پاک سے ڈروں گا اور متقی بنوں گا۔ پھر شیطان میری بائیں طرف سے نفسانی خواہشات میں سے کچھ لے کر آتا ہے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ مراد یہ کہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ والوں کے صدقے شیطان لعین کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ حضرت اکرام یہاں پر فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا۔ آج فرشتوں میں ذلیل اور آئندہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو کہ لعنت کی مار تجھ پہ پڑتی رہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی دشمنی سارے کفروں سے بڑھ کر ہے۔ شیطان عالم و زاہد ہونے کے باوجود نبی کی تعظیم سے انکار پر اتنا برا ذلیل ہوا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں گستاخ مصطفیٰ ہونے سے بچائے، گستاخ انبیاء ہونے سے بچائے، ہمیشہ نبیوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا غلام رکھے۔ فرمایا کہ میں تجھے اور تیری اولاد کو اور تیری اطاعت کرنے والے آدمیوں کو ایک ساتھ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ دوزخ میں شیطان، جنات اور انسان سب ہی جائیں گے، اور اللہ پاک ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ پاک نے جہنم سے فرمایا تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا،
جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے، یعنی فل ہونا ہے، بھر جانا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔